چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ۔ وہ ہے بے مثال دریچے شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام احباب سلسلہ کو عرس قادری کی بے حد مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہم سب کو اس مقدس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ناظم عرس کا یہ فرمان ہے کہ عشاء کی نماز بھی زیادہ لیٹ نہ ہو، اور اس کے بعد لنگر کا معاملہ بھی ہے وہ بھی اپنے وقت پر مکمل ہو، تاکہ آپ لوگ بھرپور آرام کر سکیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر صبح فجر میں تر و تازہ اٹھیں اور اس کے بعد پھر تبرکہ شریف کے جلوس کے ساتھ درگاہ شریف تک آئے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ، ان کی قائم کردہ اس روایت پر الحمدللہ ہم لوگ آج بھی کاربند ہیں۔ آپ نے عرس سے پہلے صاحب عرس کے پیر و مرشد کی یاد میں ایک محفل منعقد کی، اور وہ آج کی محفل ہے۔ کل سے عرس شروع ہو جائے گا شاعر ملک کا، تو آج ان کے پیر و مرشد قبلہ جسم و جاں غوث زماں ابو الفضل آل احمد حضور اچھے میاں صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز کو کی محفل کو ہم نے سجایا ہے۔ حضور شمس ماررہ کا ذکر ہے، آج کی شام اور آج کی رات شمس ماررہ کے نام ہے، اسی لیے تمام کلام منقبتیں انہی کی شان میں پڑھی گئی، اور آج کی فاتحہ بھی شمس ماررہ کی فاتحہ ہوتی ہے، انہی کا لنگر ہے۔ ویسے تو بدائیوں میں جو کچھ ہے وہ شمس ماررہ کا ہے، لیکن ان کے نام سے اس رات کو اس شام کو منسوب کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے عرس کی ابتدا ان کے حوالے کر دیں گے تو پھر عرس بہت آرام اور سکون سے گزرے گا۔ تو اب ذمہ داری سب شمس ماررہ کی بن جاتی کہ انہی کے نام سے شروع کیا عرس کو۔ تو انشاءاللہ 2 دن عرس میں ہم لوگ شریک رہیں گے۔ حضور شمس ماررہ کے چرچے تو پورے عرس بھر ہوتے رہیں گے، اور سال بھر اور زندگی بھر ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد نے اپنی پوری زندگی حضور شمس ماررہ کا ذکر کیا، اور ایسی والہانہ محبت کا اظہار کیا کہ جس کا اثر آج آپ بدائیوں والوں میں دیکھ رہے ہیں۔ حضور تاجدار اہل سنت کے مرید کہیں بھی رہتے ہوں، وہ حضور شمس ماررہ پہ دل و جان سے عاشق ہیں، اور یہی خانقاہ قادریہ مجیدیہ بدایوں شریف کا طرہ امتیاز ہے کہ ہمارے سروں پر حضور شمس ماررہ کی نالین کا سایہ ہے۔ تو حضور شمس ماررہ تو سنا آپ نے اپنے وقت میں غوث تھے، اور حضور غوث اعظم کے نائب مطلق ہے، اور بہت نوازا ہے حضور شاہ الحق کو، بدایوں کو، تمام بدایوں والوں کو۔ اسی درگاہ میں 3 خلیفہ حضور شمس ماررہ کے آرام کر رہے ہیں، اور درگاہ کے سامنے ادھر سامنے والے قبرستان میں نہ جانے کتنے خلفاء اور مریدین شمس ماررہ کے آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ساگرتال کی درگاہ میں شمس ماررہ کے خلفاء آرام کر رہے ہیں، بدایوں کے چپے چپے پر حضور شمس ماررہ کے مریدین اور خلفاء آرام کر رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم نے اس شہر کو بطور جاگیر شمس ماررہ کو عطا فرمایا ہے، تو وہ اس کے جاگیردار بھی ہیں۔ تو الحمدللہ انہی کی نسبت سے یہ محفل سجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شمس ماررہ کا اسی طرح محبت کرنے والا اور وفادار رکھے، تعظیم کرنے والا رکھے۔ بڑی نوازشات ہیں ان کی، بہت عنایات ہیں، اور ان نوازشات اور عنایات کا ذکر ہر دور میں ہوتا رہا۔ جس دن سے انہوں نے نظر ڈالی شاعر الحق پر، اس دن سے لے کر آج تک
کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں شمس ماررہ کا ذکر نہ ہوا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تاجدار اہل سنت کو ہم نے دیکھا، ہم نے تو قادری دولہ کو یا مقتدر سرکار کو یا تاج الفضول کو یا سیف اللہ المسلول کو یا صاحب عرس کو تو نہیں دیکھا. تاجدار اہل سنت کو دیکھا کہ وہ کس طرح شمس ماررہ کی محبت میں فنا تھے، اور انہوں نے اپنی تربیت سے، اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے کلام کے اشعار کے ذریعے وہ جام محبت کے پلائے ہیں ہم لوگوں کو کہ ماررہ کا نام آتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اتنا میٹھا اور مبارک نام ہے. آپ کہیے ماررہ تو عجیب سے ایک کیفیت دل پہ طاری ہو جاتی ہے. اسی میں حضرت یعنی ماررہ شریف میں اسی میں حضرت اچھے میاں جیسا ولی بھی ہے، بڑی سرکار ہے بے شک بڑی سرکار ماررہ. تو حضور تاجدار اہل سنت کے کلام سے کچھ اشعار پیش کروں گا تاکہ میں بھی ان لوگوں میں اپنا نام لکھا سکوں جنہوں نے حضور اچھے میاں کی محفل میں کچھ پیش کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل کا چین آرام، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام. حضرت کے دل کا تو عجیب عالم ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے دل کی کیفیت کا 1000واں حصہ بھی عطا فرماتے تو اپنی نیا پار نکل جائے. اللہ. ابھی حضرت ہمارے خود فرماتے تھے کہ بزرگ اپنی حقیقت کو چھپا لیتے، مگر کبھی کبھی کچھ ایسا کیفیت میں کہہ جاتے ہیں جس سے اشارہ مل جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں لوگ کہ یہ ان کا مقام کیا ہے. مثال میں سرکار مقتدر کو پیش کیا کرتے تھے. کسی نے محفل میں پڑھا مقتدر صدر نشین در غوث العالم، تو سرکار نے اس کو ٹوکا، کہا یہ نہ کہو. فرمایا کہ یہ پڑھو مقتدر خاک نشین در غوث الاعظم. اب زبان سے نکل گیا یہ کیفیت میں. کہ میں غوث اعظم کے در کا خاک نشین ہوں، یہ کہہ دیا انہوں نے. حضرت فرماتے تھے کہ ان کی خاک کا مٹی کا حال یہ ہے حضور تاج الفضول نے اپنے دیوان میں حضور غوث پاک کی منقبت میں جو اشعار کہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ تیری خاک قدم میں ہے شہا ہر چیز، ہر بات کی اکسیر، ہوا ہو آگ ہو بانی ہو یا محبوب سبحان، سب چیزوں کی اکسیر ہے آپ کی خاک. اس خاک پر سرکار بیٹھے ہوئے سوجی مقام کا. ایسے ہی حضور تاجدار اہل سنت میں ایک شعر کا ابھی آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ اس در کی گدائی پائی ہے الحمدللہ سالم نے. اپنی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، اپنی شاہی کا اور اپنے دبدبے کا اعلان نہیں کیا، اپنی غلامی کا اعلان کیا کہ میں تو غلام ہوں، مگر اس در کی گدائی پائی ہے الحمدللہ سالم نے. اللہ کا شکر ہے فضل و احسان کہ سالم ایک ایسے در کا گدا ہے جس در کے گدا کی ٹھوکر میں شاہی ہے، سلطانی ہے. تو اب سالم تم کس در کے گدا ہو؟ اس در کے گدا ہو جس کے گداؤں کی ٹھوکروں پہ شاہی اور سلطانی رہتی ہے. اس سے مقام سمجھ میں آتا ہے حضور تاجدار جس در کے گدا کی ٹھوکر میں شاہی ہے، سلطانی ہے. ایک ایسا در ہے کہ جس کے گدا کی ٹھوکر میں بادشاہتیں رہتی ہے، اور اس در کا گدا کون ہے؟ اس در کی گدائی پائی ہے الحمدللہ سالم. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ دیکھا، اس بادشاہت کا اور سلطانی کا.
فرماتے ہیں کہ میرے دل کا چین آرام آلے احمد جس کا نام، اور میرا حامی گام بگام آلے احمد جس کا نام۔ تو کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ آلے احمد اگر حامی ہے تو کیا ہو گیا، کیا فرق پڑا حامی ہے تو؟ ارے آلے احمد وہ ہے کہ جو حضور غوث اعظم کے نائب مطلق ہیں ہندوستان میں۔ جس طرح حضور غوث اعظم کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات رد نہیں ہوئی، اسی طرح حضور شمس ماہرہ کے زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ رد نہیں ہوا۔ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جس کو کہہ دیا اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا، جس کو کہہ دیا کہ تم ولی ہو، ولی ہو گیا، جس کو کہہ دیا طبیب ہے، طبیب ہو گیا، جس کو کہہ دیا عالم ہے، عالم ہو گیا، جس کو کہہ دیا مولوی ہے، مولوی ہو گیا، اور جس کو کہہ دیا کہ اس کا ظاہر ابو حنیفہ ہے اور باطن منصور حلاج ہے، وہ اپنے وقت کا ابو حنیفہ اور منصور حلاج ہے۔ اس کے بارے میں جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اگر کہہ دیا کہ دیوار سے بات گر جائے گی تو گر گئی، کیا کیا نہیں کہہ دیا۔ تو آل احمد، اس کا نام آل احمد اگر کسی کا حامی ہو جائے تو پھر تو اس کا بیڑا پار ہے، الحمدللہ، جس طرح ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ میرا حامی گام بگام، گام بگام کا مطلب ہر قدم پر آل احمد جس کا نام، اور اس کی حکومت، اس کا راج، دیتے ہیں سب اس کو باج، سب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کا جاری فیض عام، آل احمد جس کا نام، اور ہاتھ میں اس کے جس کا ہاتھ، ساری خدائی اس کے ساتھ۔ ہاتھ میں اس کے جس کا ہاتھ، ساری خدائی اس کے ساتھ۔ اس کی غلامی ایک انعام، آل احمد جس کا نام، اس کی غلامی ایک انعام، آل احمد جس کا نام۔ اور ساقی کوثر نانا ہے، فاتح خیبر دادا ہے۔ ساقی کوثر نانا ہے، فاتح خیبر دادا ہے، ہم کو ملے گا اس سے جام، آل احمد جس کا نام۔ اور گیت اسی کے گائیں گے، بھیگ بھی اس سے پائیں گے، اس کے نام ہے آج کی شام، آل احمد جس کا نام، اس کے نام ہے آج کی شام، آل احمد جس کا نام۔ اور اچھے صاحب شمس دین اور ابو الفضل حق آئین، یہ سب بھی ہیں اس کے نام، آل احمد جس کا نام۔ اور فرماتے ہیں کہ ناز ہمارے سہنے والا، بات ہماری رکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اتنے ساز و سامان دیکھ رہے ہیں، سب شمس ماہرہ کا صدقہ ہے۔ جو کہا وہ کر دیا۔ اب آدمی کہتے وقت تو آل فول باتیں کہہ جاتا ہے، وہ بھی پوری کر دیتے ہیں، ضروری غیر ضروری ہر چیز۔ کیا کیا نہیں عطا کر دیا، ادھر مان کے ہٹو نہیں کہ ادھر مل جاتا ہے۔ ناز ہمارے سہنے والا، بات ہماری رکھنے والا، اس کو ہم کرتے ہیں سلام، آل احمد جس کا نام، اس کو ہم کرتے ہیں سلام، آل احمد جس کا نام۔ عین حق سے دل میں کین، یعنی کینہ، بغض، عین حق سے دل میں کین رکھے جو وہ میرا نہیں، یہ ہے اس آقا کا پیام، آل احمد جس کا نام، یہ ہے اس آقا کا پیام، آل احمد جس کا نام۔ اکثر کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی رہتی، احمد بھائی سے اکثر بات ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ فلاں کام ہے، یہ ان کے اپنے کام ہوتے ہیں یونیورسٹی کے،
یہ ترقی ہونا چاہیے، پروموشن مل جائے اور سلیکشن ہو جائے، اور دوسرے ہمارے اپنے. تو یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بس وہ ایک ہری چادر ہے جو ہر کام بنا دیتی ہے. جو شمس ماررہ کے مزار مبارک پر پڑی ہوئی ہری چادر، اسی کے طفیل سارے کام ہو جاتے ہیں. یہ کرم فرمائی ہے ان کی جو انہوں نے بداؤں والوں پر شفقت اور محبت کی برسات فرمائی. جو ان کا کرم ہے، ورنہ کیا کہا جا سکتا ہے. ہر وقت نبھاتے ہیں، ہر وقت ناز اٹھاتے ہیں اور ہر چیز عطا کرتے ہیں. مقطع میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے پیارے، اس کے حبیب سالم کے اجداد و قریب، اس کے پیارے، اس کے حبیب سالم کے اجداد و قریب، سالم اس کے در کا غلام آل احمد جس کا نام، سالم اس کے در کا غلام آل احمد جس کا نام. اس کے پیارے، اس کے حبیب سالم کے اجداد و قریب، سالم اس کے در کا غلام آل احمد جس کا نام. اور اس مسئلے کو ایسے پڑھ سکتے ہیں: عاصم اس کے در کا غلام آل احمد جس کا نام، عشقی اس کے در کا غلام آل احمد جس کا نام، قدسی اس کے در کا غلام آل احمد جس کا نام، راجی اس کے در کا غلام آل احمد جس کا نام، ہم سب اس کے در کے غلام آل احمد جس کا نام. ویسے تو بدایوں والوں کی ناک بہت اونچی ہے، کبھی کسی سے روب میں نہیں آتے، لیکن الحمدللہ ہم سب اس کے در کے غلام آل احمد جس کا نام. اور اس کو اس طرح بھی سمجھو کہ غلامی کا رشتہ آل احمد سے جڑا ہوا ہے تو اب کسی کی شان و شوکت نگاہوں میں جچتی نہیں. کسی بھی طرح کا کسی کا روب بداؤں والوں پہ چڑھتا نہیں. اس لیے نہیں چڑھتا کہ ہم سب اس کے در کے غلام آل احمد جس کا نام. اور جس کا نام آل احمد ہے وہ نائب غوث اعظم ہے، محبوب غوث اعظم ہے، ولی عہد غوث اعظم ہے، نائب مطلق ہے غوث اعظم کا. غوث اعظم کا ہندوستان میں خزانہ اور فیضان تقسیم کرنے والا آل احمد جس کا میرے دل کا چین آرام آل احمد جس کا نام. اللہ اکبر. حضور اچھے میاں شمس ماررہ کی عنایات و نوازشات کا بیان ہم جیسے لوگ کیا کریں گے. ہمارے پیر و مرشد جو بیان کرتے تھے اچھے میاں کا، انہی کی زبان سے سن کر اچھے میاں کا نام تو ہم لوگوں کو یاد ہوا. تو حضور اچھے میاں صاحب کی آج کی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اچھے میاں کے فیضان کو جاری و ساری رکھے اور ہم سب کو حضور اچھے میاں کے در کا سچا پکا غلام بنائے اور ان سے فیض حاصل کرنے والا بنائے اور آستانِ قادری، درگاہ قادری کا عقیدت مند رکھے. جب تک ہماری زندگی رہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پیروی کرتے رہیں، اس پر چلتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. واسطہ علی آبا کا جملہ صحابی حضرت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا و پیغمبر و مرتضی بشاہ شہید زین العباد باقر بجعفر کے صادق ولیس بموسیٰ و فرزند او کا علیس بمعروف کرخ و سری و جنید بشبلی کے شیرست بخص سفید باعبد واحد بعرفان وحید دیگر بالفراق والحسن و سعید بسلطان جینا و فرزند او کے بود عبد رزاق نامش نکو بابو صالح و معیدین و علی بموسیٰ کے عزب حسن شد ولی بحمد کے جیلانی استاد زین دیگر بہائے حق و شرودین بسید براہیم اہل صفا بفقر بکاری بنور جیا بحسن جمالہ کے قرب حدث فساوگہ محمد دیگر احمدست بفضل اللہ و برکت اللہ شاہ آل محمد شہید بنا بسوز دل حمزہ لسوز پائے آل احمد دلمبر فروز قائل الحق وقت فضل رسول بعادرت التاج تاج الفحول بآ مقتدر صاحب الاقتدار بعبد القدیر شہر ذی بقار بآ سالم نائب غوث پاک بآ عاصم دلبر غوث پاک منم عشقیا نیز خوش قسمتم کہ سرکار بغداد را خادمم عزت دارنا صلح دعا ہوئی قبول یا الہی خاتمہ من خیر فرمانا میرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارواہ پاک طیبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بالخصوص علی التخصیص حضور شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کرام بالخصوص چار ارکان نور عالم بادائے علیہم معین الدین فردالدین فیض الدین ثم الاربعہ سیدنا امام الاولیاء سیدنا آل احمد عین الحق اللہ منظر احمد رسول سیدنا مولانا شاہ شیخ رسول اللہ پیر مرشد حضور تاجدار علیہ سنت فخر قادری ابن حضور غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبدالحمید محمد صاحب قادر اللہ شہید رضا عالم البانی مولانا شیخ محمد سکانی محدث بنامی درگاہ قادری مطلوب تمام مریدین و دوستین خصوص علی التخصیص بروئے مقدس منور محتر حضور شمس بارے اچھے میاں صاحب قدس سر و عزیز آمین. نگاہ کرم ہاں نگاہ کرم شہنشاہ جیلا نگاہ کرم نگاہ کرم ہاں نگاہ کرم شہنشاہ جیلا نگاہ کرم. المدد یا غوث اعظم دستگیر ایک نظر پر حال ما فی غالبین. المدد یا غوث اعظم دستگیر ایک نظر پر حال ما روشن ضمیر. اعیننی عباد اللہ اعیننی عباد اللہ اعیننی عباد اللہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. حضرات عشاء کی نماز 7:45 پر ہوگی. جن حضرات کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھ جائیں، جن کے وضو نہیں ہے وہ وضو کر کے